الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى قال الله تعالى في مقام آخر اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے سورۃ طٰہٰ کی 2 آیات مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعہ سے ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کے حوالہ سے آغاز کیا ہے، اور آپ کے حوالہ سے آج ہمارا دوسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش، اور پھر آپ کا مصر سے مدین کی طرف جانا، پھر وہاں پر آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وقت گزارنا، ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہونا، اور پھر وہاں سے واپسی جب طور کی طرف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، وہاں تک ہم نے بیان کیا. آج اسی سلسلے کو آگے چلانے کے لیے میں نے سورۃ طٰہٰ میں سے ایک آیت نمبر 9 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے حبیب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہنچی ہے آپ کو اطلاع موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے حوالہ سے میں نے پچھلے جمعہ تفصیلاً عرض کیا کہ آپ اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسول وہ ہوتا ہے جو مصمم ارادہ والا، یعنی جن پر اتنی صعوبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، وہ ثابت قدم رہے. یہ 5 رسول تھے جن کا تعارف میں نے پچھلے جمعہ کروا دیا. تحدیث نعمت کے طور پر پھر عرض کر دیتا ہوں. 5 اولو العزم رسول میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو
نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی بعثت کی عمر یعنی کہ ان کے اعلان نبوت کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے جب تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ کے حکم سے ہر نبی کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی جھولی میں اعلان کیا تھا، وہ صرف اپنی والدہ ماجدہ کی عصمت کے حوالے سے ان پر جو انگلی اٹھی تھی کہ یہ بچہ کون ہے، تو جناب عیسیٰ نے تعارف کروایا۔ تبلیغ کی عمر ان کی بھی 40 سال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ بھی 40 سال ہوئی جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ محبوب اعلان نبوت و رسالت فرمائیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو خوشخبری دلائیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا جب آپ مدین سے طور کی طرف آ رہے تھے۔ تو راستے میں اب پچھلے جمعہ سورہ قصص کی آیات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور آج سورہ طٰہٰ میں سے باتیں بالکل وہی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں اللہ یاد دلا رہا ہے محبوب، کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہ جب وہ مدین سے تاریک رات نکلے اور راستے میں انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، آگ دیکھی۔ آنس ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے دل میں انس پیدا ہو، دل کو قرار ملے۔ آنس ایسی چیز کے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تاریک رات کو آ رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے کوئی چنگاری کا شعلہ لے کے آؤں کہ جس سے آپ تاپ سکیں، یعنی آگ دے سیک سکو، کیونکہ سردیوں کی ٹھنڈی آگ۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی تھی، ان کا نام صفورہ علماء نے لکھا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ان سے ان کے بدن سے جو پیدا ہوا حضرت صفورہ کے بدن سے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، بس جب موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی انا ربک، بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا پالنے والا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، نعلین اتار، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک آپ طُوَیٰ کی مقدس وادی میں ہیں، نعلین اتار دیا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نعلین اتار دیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ وادی پاک تھی، ایک تو یہ بات کہ اس ایریے کی مٹی آپ کے قدموں کو چھوئے اور آپ کی عزت و عظمت میں مزید اضافہ ہو۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا اور پورے آداب کے ساتھ جانا تھا، آداب کو ملحوظ رکھنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تقاضا یہ ہے جیسا کہ ہم یہاں پاک گھر میں پاک مسجد میں جوتے اتار کے آئے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے، تو اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، نعلین اتار دیا۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ پاک وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو پسند کر لیا رسالت کے لیے، اور جو آپ کی طرف وحی کی جائے اس کو خوب غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ،
یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی معبود نہیں سوا میرے، بس میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نالین اتار کے جب طور اس وادی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہِیَ عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور کئی فائدے ہیں۔ اب سوال صرف اتنا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آگے جواب بڑھا کے دیا، بات تو ہی عصائی پہ ختم ہو گئی کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے کہا میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بلکہ اتوکل علیہ، میں اس سے بریک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، مجھے اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ جواب چار دیے، ایک جواب یہ ڈنڈا ہے، دوسرا جواب ایک لگاتا ہوں، تیسرا جواب بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، چوتھا جواب مجھے اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ یہ چار جواب دیے۔ مولوی محمد اشرف تھانوی دیوبندی امداد المشتاق میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کا جو ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح نبیوں نے کام کیا بنی اسرائیل کے، اس طرح میری امت کے علماء اولیاء صوفیاء یہ کام کریں گے، بزرگ کام کریں گے۔ تو آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی امت کے علماء کو تشبیہ دی ہے نبیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت مولوی محمد اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا کہ امام غزالی کی روح پیش ہو گئی۔ ابھی غزالی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو کتنی صدیاں باقی ہیں غزالی کو پیدا ہونے میں، لیکن ان کی روح حاضر ہو گئی۔ تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو امام غزالی نے سلام کے جواب میں طور پکڑا، یعنی جواب لمبا دیا، وَمَغْفِرَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ، لمبا کیا نا جواب۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کے سامنے اپنی بات کو لمبا کرتے ہو، کلام کو لمبا کرتے ہو۔ تو جناب امام غزالی نے کہا آپ سے بھی اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کلام کو لمبا کیوں کیا؟ یہ امت مصطفیٰ کے ولی اور عالم کی علمی حیثیت کو واضح کرنا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ آپ نے اپنی امت کے علماء کو تشبیہ دی کام کرنے کے حوالے سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے سلام کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا جواب ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کو ساتھ ساتھ جہاں جہاں موقع ملا واضح کرتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے تیز لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، مجھے اس کے اور کئی فائدے ہیں۔ اب آگے رب فرماتا ہے قال، اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک، یعنی اس ڈنڈے کو تھکتے نہیں ہے، موسیٰ اس ڈنڈے کو زمین پہ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا ہی تھا وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا،
اتنا بڑا اجدہا تھا، یعنی ایسے سوٹے کو پھینکا وہ اجدہا بنتا ہے. رب فرماتا ہے خذا پکڑ بلا تخف ڈرنا سنویتھا سیرت الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو اس کو پہلی حالت میں آ گئی، یعنی سانپ کو پکڑا وہ ڈنڈا مار گیا. اس کے اوپر دو شاخیں تھی کس طرح، تو وہ شاخیں اس کا منہ بن جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. پھر اس معجزہ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی. پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا جو دایاں ہاتھ ہے نا ادھر گریبان سے ڈال کے نا بغل میں دبا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اندر سے ہاتھ ڈالا اس طرح، فرمایا اب باہر نکالیے تخرج، اس کو نکالیے باہر. جب باہر نکالا فَإِذَا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، بغیر کسی بیماری کے وہ اسی طرح چمکا جس طرح دن کو سورج چمکا. یہ دو معجزات اللہ نے موقع پر کلام کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزات عطا کیے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، رب فرماتا تھا کہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا. آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا کہ وہیں سے جناب موسیٰ مدین آئے. اب جب واپسی کا حکم ہو رہا ہے اللہ رب العزت جناب موسیٰ سے فرما رہے ہیں پیارے موسیٰ کہ اب جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے. جب اللہ کا یہ حکم سنا، ارشاد گرامی سنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 دعائیں کی. کتنی دعائیں؟ ذرا اونچی آواز ذرا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے 8 دعائیں کی. اللہ فرماتا ہے موسیٰ نے عرض کی رب اشرح لی صدری، اے پاک پروردگار میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور پاک پروردگار میرے خاندان میں سے ایک میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، بلکہ میرے بھائی کو میرا نائب بنا، میرا وزیر بنا، مضبوط کر اس سے میری کمر. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میری اس مہم میں اس کو میرا شریک بنا دے. اس کو میرا پروفیسر صاحب تسی ذرا گیا مہربانی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں سے ہارون اخی میرا جو بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا. ذرا میری بات کو سمجھیں، یہ قرآنی واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ذرا اس کو غور سے سنیے اور ذوق بھی لیجیے. میں یہاں ایک ذوق کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پروفیسر صاحب آئے ہیں تو مجھے بات یاد آ رہی. یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پاک پروردگار میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما، میرا وزیر بنا. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے. کس کو؟ بوجھ اٹھانے والے کو. جیسے ملک کا وزیر اعظم ہے نا، اس کے وزیر ہے، کوئی وابڈا کا ہے بجلی کا، کوئی مالیات کا ہے، کوئی خارجہ پالیسی کو چلا رہا ہے، کوئی انٹیریئر منسٹر ہے. یعنی مختلف محکموں کے بوجھ جو اٹھانے والے ہیں ان کو وزیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وزیر. یا اللہ میرے بھائی ہارون کو، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو نبوت دے. اشدد بہ ازری، اور مضبوط کر اس سے میری کمر. واشرکہ فی امری، اور شریک بنا اس کو میری اس مہم میں، میرے کام میرا شریک بنا. کئی نسبیحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں. ونذکرک کثیرا،
بصیرہ اور کثرت سے تیرا ذکر کرے. انک کنت بنا بصیرہ، بے شک تمہارے ظاہر باطن کو خوب دیکھنے والا ہے، تو ہمارا اندر بھی جانتا ہے، ہمارا باہر بھی جانتا ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توصیف و ثنا کر رہے ہیں. تو آگے جواب، اچھا دعا مانگی، ادھر دعا ختم ہوئی، آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں دعا ختم کرتے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ تو نے جتنی دعائیں مانگی ہے ہم نے تیری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سؤلک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ ہم نے تیری تمام درخواستیں قبول کر لی. رب تعالیٰ نے تمام درخواستیں قبول کر لی. اب اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہاں روک ایک بات عرض کر دوں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، موسیٰ خود مانگ رہے ہیں، موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا. خود مانگ رہے ہیں. تو میرے محبوب کو رب فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. خود دعا سکھائی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا. موسیٰ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، رب محبوب کو خود فرما رہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ وزیر دے، رب محبوب کو فرما رہا ہے محبوب نصیر مانگ. نصیر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، کام میں ہاتھ بٹانے والے کو. محبوب سے رب فرما رہا ہے محبوب نصیر مانگ. ذرا سنبھل کے میری بات کو سنیے گا توجہ کے ساتھ، اور جب بات مکمل ہوگی نا آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ میری بات کس حد تک آپ کو سمجھ آئے. رب نے فرمایا محبوب نصیر مانگ، موسیٰ نے وزیر مانگا. اب جس نے خود وزیر مانگا اس کو اخی عطا کر دیا، جس کو کہا نصیر مانگ اس کو علی عطا کر دیا. سمجھ آگئی ہے بات؟ اس کو علی عطا کر دیا. تکبیر، گل سمجھے؟ ایک بار کی یہ سوال. اب ایک شعر بھی سناؤں فارسی کا. حضرت شیخ فرید بن افطار رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیروی احمد مرسل کنم. ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں. پیروی احمد مرسل کنم، بندگی حضرت شیخ فرید الدین اتار کہتے ہیں کہ میں احمد مرسل کی پیروی کرتا ہوں. یا اللہ تیرا بھیجا ہوا رسولوں کا رسول، میں ان کی پیروی کرتا ہوں. بندگی خواجہ قمبر کنم، اور خواجہ قمبر کی غلامی کرتا ہوں. یعنی قمبر کا جو آقا مولا علی شیر خدا ہے میں اس کا غلام ہوں. حضرت شیخ فرید الدین اتار اور حضرت جنید بغدادی عام بندہ نہیں ہے. غوث اعظم کا بھی پیر ہے، داتا علی حجویری کا بھی پیر ہے. یہ وہ ہستی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جنید کہتے ہیں ازاں زمان کے بدیدم جمال او درخواست. شکر ہے کوئی بندہ تیازی رہا میری بات نہیں سمجھے. پروفیسر صاحب نہ آتے میں یہ شعر کر دیں. فارسی ہے نا، میں آپ ترجمہ کر دوں پھر آپ کو ذوق ملے گا. پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. ازاں زمان کے بدیدم جمال او درخواست. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے جمال علی کو خواب میں دیکھا، میں نے جب سے جمال علی کو خواب میں دیکھا ہے تو نہ بودا
سمجھ آ گئی؟ جنید کہتے ہیں ازازما کے بدی تم جمال او درخواہ، ازازما کے بدی تم جمال او درخواہ، نبودا ام نفس خالی از خیال علی۔ میں اس لیے تو کہا کرتا ہوں علی امام منست و منم غلام، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ بلکہ ایک مقام پہ یہ دیوان جو ہے نا حضرت جنید بغدادی کا، فارسی کتاب نمبر 204 حیدرآباد دکن کی چھپی ہے، اس پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بے شک استاد صاحب فرما رہے ہیں، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، میں نے بھی فارسی، میرے استاد ہیں، میں نے ان کے ساتھ انگلش پڑھی، ان کے پاس انگلش پڑھی ہے 9ویں میں 10ویں میں 8ویں 9ویں 10ویں۔ رائے نور محمد بھٹی صاحب، ظہور احمد بھٹی صاحب، یہ میرے اساتذہ ہیں، پروفیسر صاحب کے بھی استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ذرا بابا سے بلند کہ یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، حاجی یاسین صاحب ہیں، ڈاکٹر لطیف صاحب، یہ ہمارے مرکز کی رونق ہیں، یہ بزرگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت باقیامت رکھے۔ جنید کہتے ہیں کہ گواہ باش خدایا کہ بندہ تو جنید، اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرا بندہ جنید ہمیشہ ہست محب علی و آل علی، ہمیشہ علی کی اولاد اور مولا علی سے جنید محبت رکھتا ہے۔ مولا تو اس بات کا گواہ ہے۔ اب ولایت یہ نہیں ابھی جڑا پیر مولا علی دے نام تو سڑے تے اسی دی بیعت کریے یا لوگاں نوں آکھیے دی بیعت کرو، اتو تک نہیں جے لبنا سوائے خرافات تے۔ اگر کچھ ملنا ہے تو اس ڈر پہ آ جس ڈر پہ تجھے حضور کی آل کی محبت بھی بتائی جائے، سرکار کے اصحاب کی محبت بھی بتائی جائے۔ صرف ایک دروازہ دکھانے والا کبھی بھی ولی نہیں ولی کئی لوگ ہیں جس کے ایک ہاتھ میں آل کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے اصحاب کا دامن۔ تو حضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے فوراً شرف قبولیت عطا فرمایا اور ساتھ ہی احسان یاد دلایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر احسان کیا ہے۔ ہم نے اچھا اس احسان کا پھر ذکر نہیں کیا، کون سا احسان؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف الہام کیا تھا، اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اپنے بچے کے لیے صندوق بناؤ، صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں ڈالو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کا ساحل اس کو باہر پھینک دے گا، يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا۔ میں نے وہ بھی احسان کیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب یہاں بھی ذرا بات کو غور سے سنیے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھ پر محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ جب فرعون نے دیکھا نا، اب فرعون تو بچے قتل کروا رہا تھا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا جس کا پتہ چلتا ہے اس نے جاسوس رکھے ہوئے تھے، فوراً قتل کروا دیتا، لیکن رب فرماتا موسیٰ تو بچہ کیسے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے پرتاؤ ڈالا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ جو تجھے دیکھے وہ تیرے ہی ہو جائے، جو تجھے دیکھے وہ تیرے ہی ہو جائے۔ ہم نے اپنی محبت کا اپنی جناب سے پرتاؤ ڈالا۔ اب یہاں حضرت مجدد فیضانی بڑی لطیف بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو محبوں کا سردار بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ کو محبوبوں کا سردار بنایا۔
سے میں کہہ چکا ہوں اس تمشیبو کا پتہ کنو حل ادلکم علی من یکفل کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کرم کے سامنے. یاد کرو جب چلتے چلتے پیچھے آ رہا ہماری کچھ نال آئے نہیں جو تجھے دیکھے وہ تیرے ہی ہو جائے اور آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کرم کے سامنے. اس دم شبو کا پتہ کنو حل ادلکم علی من یکفل. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی ہے فرعون اور اس کے اہل خانہ کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے وہ گھر والے جو اس کی پرورش یعنی سے اس کو پلا سکے. یہ ساری بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی. اِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. اور پھر ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف لوٹایا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے تیری والدہ کو ہم نے تسلی دی غمگین نہ ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا. یہ اللہ نے پورا احسان ذکر فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. نجات دی تھی تمہیں غم و اندوں سے اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جھانچ لیا. پھر ٹھہرے رہے تم کئی سال مدین میں ایک مقررہ مدت تک. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میں نے مخصوص کر لیا تمہیں اپنی ذات. رب فرما رہا ہے اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اللہ فرما رہا ہے جائیے آپ اور آپ کا بھائی دونوں مل کے جاؤ اور میری نشانیاں لے کر میرے ذکر میں سستی نہ کرنا میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى. پہلے پیچھے اذهب آپ جائیے. اب جب ہارون کو نبوت عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما آگے فرما اذهبا الى فرعون انه طغى. آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس وہ سرکش بنا بیٹھا ہے. اچھا آگے فرما فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے. کس انداز؟ اس کی کچھ وجوہات علماء نے بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کیونکہ یہ جو جابر اور مقتدر بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر سختی سے کوئی بات کی جائے تو ان کی اکڑ اور ان کے اندر جو غرور اور تکبر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ مزید ہی اکڑ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ذرا نرم لہجہ اپنائیے گا اس کے سامنے. ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے تیری پرورش کی اس نے تجھے پالا ہے لہٰذا نرم انداز سے اس بات کو یاد رکھ کے ذہن میں رکھ کے نرم انداز سے بات کرنا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جس نے صرف پالا ہے اس کا اتنا احترام ہے جس نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے یا جو تیرا حقیقی باپ اور حقیقی ماں ہے ان کے ادب کا تقاضا کیا ہوا. ایک وجہ یہ بیان کی. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یتذکر او یخشی. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے. دونوں نے عرض کی ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم سے دست درازی کرے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لا تخافا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ اسمع و ارا اور میں ہر بات سن رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا. دونوں اللہ کے پیارے تیار ہو کے فرعون کی طرف جاتے ہیں. جس وقت یہ اللہ رب العزت کے پیارے فرعون کے پاس پہنچے جا کے اس سے بات کی تو فرعون نے کیا آگے سے جواب دیا. فرعون نے کہا پہلے تو جب بات شروع ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فارسل معنا بنی اسرائیل اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج. یہ اللہ رب العزت حکم فرما رہا ولا تعذبهم انہیں عذاب نہ دے. قد جئناک بآیۃ من ربک ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے. والسلام علی من اتبع الہدی اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انک توحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی بے شک وحی کی گئی ہے
ہماری طرف کے عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور روگردانی کرتا ہے۔ اب یہ باتیں سن کر قالا فرعون بولا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تیرا اور ہارون کا رب کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف فرعون کے دربار میں کروا رہے ہیں۔ ذرا کہ یہ زبان اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، موسیٰ نے بیان کیا قالا موسیٰ بولے ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو صورت پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے پہلی قوموں کا حال کیا ہے؟ ساتھ ہی اس نے پندرہ بنا توجہ ہٹانے کے لیے کہا اچھا جی پہلی قوموں کا حال بیان کیجئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ ایک فکرے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن و خوبی ادا کر سکے۔ پھر اسے اتنی سود بوجھ عطا فرما دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پرندوں کو پر بخشے اور پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود سکھا دیا۔ مچھلی کو ایسا جسم عطا کیا کہ وہ گہرے دریاؤں کو طوفان میں طوفانی سمندروں میں تیر سکے، ساتھ ہی اسے تیرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ پھر گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے تاکہ وہ اپنا شکار خود پکڑ سکے۔ اونٹ کی قامت کو بلند کیا، اس کی گردن کو بھی لمبا بنا دیا تاکہ اونچے درختوں کے پتے کھا سکے اور نیچے کی طرف زمین کی طرف گردن جھکا کے پانی پی سکے۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی شان بیان کر رہے تھے تو پھر اسے خدشہ پیدا ہوا لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اس نے فوراً کہا فما بال القرون الاولی، پہلی قوموں کا کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہا علمھا عند ربی فی کتاب، اس کے بارے میں یہ علم میرا اللہ رکھتا ہے، اور اس نے لوح محفوظ پہ یہ سب کچھ لکھ دیا۔ تو عرفی بات کی جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پھر آگے آگے اللہ کی تعریف پھر شروع کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر تعریف شروع کی الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے فائدہ کے لیے اس میں راستے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے زمین کے پیڑ سے جوڑے گوناگون نباتات کے، کُلُوا وَرَعُوا أَنْعَامَکُمْ، خود بھی کھاؤ اور مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یہ اللہ کی قدرتیں بیان کی اور پھر فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں ہماری قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص دیگر قرآن کے تقریباً 136 مقامات پر تو موسیٰ علیہ السلام کا نامے آیا۔ ملک سے نکال دو۔ اب اس لیے اس نے یہ بات کی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو، 6 لاکھ کا مجمع ہے بنی اسرائیلیوں کا، قبطی قوم الگ ہے، وہ سارے سن رہے ہیں۔ اب اس کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں کہ دلائل سن کر اس نے اب سیاسی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کیا۔
وہ کہنے لگا پھر ایسا کرو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ہم بھی تیرے مقابلے میں جادوگر لاتے، مقرر کرو اب ہمارے اور تمہارے درمیان دن، نہ ہم پھریں اس سے نہ تم پھرو، اور ایسی جگہ پہ رکھنا مکاناً سوا جو کھلا میدان ہو، آجو تم بھی ہم بھی اپنے جادوگر بلاتے ہیں اور ہم سے مقابلہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا فرمان ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةُ وَأَنْ يَحْشُرَ النَّاسُ ضُحًى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، بلا لو تم اپنے جادوگروں کو، ہم بھی اللہ کے نبی اور رسول وہاں حاضر ہو جائیں گے، لیکن خیال کرنا بلائیں اودوں جدو سورج چٹا چانن ہو، اندھیرا نہ ہو۔ ہاں این یکشر الناس ضحی، کہ اس وقت یعنی چاشت کے وقت، این یکشر الناس ضحی چاشت کے وقت۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 9 بجے دے راؤنڈ اباؤٹ، سمجھ آگئی ہے؟ اس وقت بلانا جب پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہو۔ این یکشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتا۔ اچھا پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی فریب کاریوں کو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یعنی اس نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ فرمایا ان فرعونیوں کو موسیٰ نے کم بختو نہ بہتان باندھو اللہ پر، جھوٹے بہتان نہ باندھو ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا، اس کے عذاب کو تم سہ نہ سکو گے، اور یہ اس کا اٹل قانون ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو یہ فرمایا نا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، جادوگر سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا جبریل کھڑا، جبریل کھڑا تھا تو موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا اے پیارے موسیٰ یہ جو جادوگر ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے ان کو دھمکی نہ دو، ان کو دھمکی نہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، اے جبریل میں ان کو کیوں نہ ڈراؤں؟ جبریل نے کہا اب اس وقت سے لے کر عصر تک یہ آپ کے ساتھ ہیں، عصر کے بعد یہ اللہ کے پاس جنت میں، اب یہ تمہارے پاس ہے، بعد میں یہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اب یہ میرے پاس ہیں اور بعد میں یہ جنت میں ہوں گے، کمال ہو گئی۔ اب کیا ہوا اس کی حکمت ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اب یہ آپ کے پاس ہیں، بعد میں یہ جنت میں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم مل گیا۔ اب جس وقت جادوگر آمنے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کے آئے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دوسری طرف جادوگر کھڑے ہیں، تو پھر فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی تھی نا، وہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنے لگے۔ بعض نے لکھا کہ ان کی تعداد 72 تھی، بعض نے لکھا ان کی تعداد 400 تھی، بعض کہتے ہیں 12,000 تھی، بعض کہتے ہیں 14,000۔ یہ مختلف اقوال ہیں جادوگروں کی تعداد۔ اب وہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ بات کر رہے تھے اگر یہ ہم پہ غالب آ گیا، اگر یہ ہم پہ غالب آ گیا تو پھر یہ تو سچا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں، یہ تو صرف 2 بھائی ہیں، تو اگر یہ جادوگر ہی ہے تو پھر ہم سے بڑا جادوگر تو ہے ہی نہیں، اگر ہم سے بات اوپر ہوئی تو پھر یہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں، یعنی ہم رسیاں پھینکیں یا آپ کچھ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم پھینکو، پہلے تم پھینکو۔ اب موسیٰ کھڑے ہیں، ہارون بھی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں رسیاں بھی تھی۔ اب اگر وہ 12,000 تھے تو ہر ایک کے ہاتھ میں رسیاں بھی ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، وہ ڈنڈے بھی پھینکتے ہیں، رسیاں بھی پھینکتے ہیں۔ وہ پھینکنے کی دیر تھی، وہ سارے رسیاں اور ڈنڈے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جادوگر کہیں بھی ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا،
جادوگر کہیں بھی ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ ہوگا, آج وہ گروہ کامیاب ہوگا اس کے مقابلہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام دیکھ رہے تھے, انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو ہر طرف سے سانپ دکھائی دینے لگے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, اللہ فرماتا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا, دل میں خوف محسوس کیا. قُلْنَا, ہم نے فرمایا, رب فرماتا ہم نے فرمایا لا تخف موسیٰ ڈرنا, انکا انت الاعلی, یقیناً غالب تو رہے گا. اے پیارے موسیٰ ڈریے نا. اب ہر طرف سانپ ہی سانپ, وہ جتنی رسیاں تھی جتنے ڈنڈے تھے وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا, فرمایا ڈرنا غالب آپ آئیں گے. اب موسیٰ دیکھ رہے تھے, آواز قدرت آئی, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے پیارے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے ذرا اس کو ڈالیے, اس کو زمین پہ ڈالیے. جناب موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو کیا دیکھا, وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, اللہ فرماتا ہے جادوگر جہاں بھی ہو فلا نہیں پاتا. اب موسیٰ کا ڈنڈا جب بڑا اژدہا بنا, ان کی رسیوں کے بنے سانپ کھا گیا, ان کے ڈنڈوں کے بنے سانپ کھا گیا. وہ جتنے جادوگر تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. حاضرین کرام, وہ جتنے جادوگر تھے سجدے میں گرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. اب جبریل نے کہا تھا اب تمہارے ساتھ ہیں, بعد میں جنت میں ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا, وہ سارے جادوگر بولے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اچھا موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے, ان کی دعا سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو تاج نبوت عطا فرمایا. اب یہاں وہ جو تھے نا بنی اسرائیلی, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, پہلے ہارون علیہ السلام کا نام لیا پھر موسیٰ کا نام, بربی ہارون و موسیٰ. اب یہاں علماء نے حکمت بیان کیا, حکمت کیا تھی, کیونکہ رب کا معنی پالنے والا, کہ ہم ایمان لائے ہارون کے پالنے والے پر اور موسیٰ کے پالنے والے پر. انہوں نے سوچا کیونکہ موسیٰ کی پرورش جو ظاہری طور پر ہے وہ فرعون نے کی ہے, اگر ہم کہیں ہم موسیٰ کے پالنے والے پر ایمان لائے, فرعون پھر لوگوں کو دھوکہ دے گا کہ دیکھو نا اس کو میں نے پالا, یہ مجھ پہ ایمان لائے. نقطہ سمجھ آیا کہ کہیں فرعون اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اس کا پالنے والا تو میں ہوں. لہٰذا اس لیے انہوں نے کہا ہم ہارون, پہلے ہارون کا ذکر کیا, پھر کہا وہ موسیٰ, اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے. اچھا برب العالمین نہیں کہا, ہم عالمین کے پالنے والے پر ایمان لائے. اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ فرعون نے دعویٰ کر دینا تھا وہ تو میں ہوں, وہ تو کہہ رہا تھا نا ربکم الاعلی, وہ تو کہہ رہا تھا. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب سے. حاضرین کرام, اب فرعون نے ان کو دھمکی دی. فرعون نے کہا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل. اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا. پھر اس نے کٹوائے.
یہ جتنے جادوگر تھے فرعون کے، انہوں نے جب سجدہ کیا اور کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کو مانا، ہارون اور موسیٰ کی نبوت اور رسالت کو مانا، اس نے پھر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمجھا، یہ ہاتھ کاٹا، یہ ٹانگ کاٹا، پھر ان کو سولیوں پہ لٹکایا، سولیوں پہ لٹکایا، فی جذوع النخل، اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، کھجور کے تنوں کی بنی، اس پہ تمہیں لٹکاؤں گا۔ اس نے پھر ایسا کیا۔ اب سارا دن وہ فرعون کے نجومی اور جادوگر بن کے موسیٰ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جبریل نے کہا دن میں یہ یہاں ہے لیکن عصر کے بعد یہ جنت میں ہوں گے۔ انہوں نے جس وقت اس نے سولیوں پر لٹکایا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہمارا خاتمہ بھی ایمان کر، مولا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تیری توحید کا پرچم نہیں چھوڑ سکتے، مولا ہم تیرے نبی موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی ہارون پر بھی ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ ان کا احوال تو مجھے پتا چل گیا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ عاجزی تھی، انکساری تھی۔ تو آواز آتی ہے یہاں بھی تو غالب ہے، جنت میں بھی ان پہ تو درج و فضیلت رکھے گا، جنت میں بھی فضیلت تیری ہوگی۔ اب ان کو لٹکایا گیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے گناہ، ہماری خطاؤں کو، اور اس قصور کو بھی بخش دے جو ہم نے جادو کے ذریعے ظاہر کیا۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہاں اس میدان میں فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرعون کا ظلم جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں پہ بڑھ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ آپ اپنی قوم کو مصر سے لے کر شام کی طرف جائیے، مصر سے شام کی طرف جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا بھی وعدہ فرمایا تھا، 30 روزے رکھے، پھر 40 پورے کیے، پھر جب وہ وقت آیا تو جلدی جلدی سے 70 بندے ساتھ لے کے نا جلدی جلدی سے نکلے۔ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام طور کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ یہاں آ گئے ہیں، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، عرض کی مولا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو آپ کی قوم جو ہے نا بنی اسرائیل، ان کے پاس ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، کہا ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ویسے یہ بات بعد میں آئے گی، میں تحدیث نعمت کے طور پر ویسے پہلے میرے ذہن میں آگی، میں نے کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے طور کی طرف پہنچے۔ اب پیچھے کا واقعہ جو ہے وہ میں پہلے عرض کر دوں تاکہ بات پوری آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیں، رات کے اندھیرے میں نکلے، موسیٰ علیہ السلام نکلے قوم کو لے کر، تقریباً 6 لاکھ بندے تھے جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو لے کے آپ نکلے تو آگے بحر کلزم علماء نے لکھا ہے دریا ہے یا سمندر ہے، وہ آ گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آگے دریا ہے یا سمندر کی بے رحم موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب کس طرف جائیں؟ فرمایا وہ ڈنڈا کی تھی، ہاتھ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سوٹا کہاں ہے؟ عرض کی مولا میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اندرب بیعصاک البحر، اس کو اس سمندر کی لہروں پہ ضرب لگائیے اس ڈنڈے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ نے ڈنڈے کی ضرب لگائی، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اس دریا یا سمندر میں سے راستے بن گئے، 6 راستے بنے، پانی کے پہاڑ کی چٹانیں بن گئی، درمیان میں سے راستے بنے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا چلو داخل ہو جاؤ، 6 راستے، قوم داخل ہوئی مختلف راستوں میں سے، باپ اس راستے پر، بیٹا اس راستے پر، ماں اگلے راستے پر، بیٹی یا بیوی اگلے راستے پر۔ دل میں پریشانی ہوئی، باپ سوچتا ہے
راستہ شاید ایک ہے، پتہ نہیں بیٹا کہاں گیا، بیوی سمجھتی ہے جس راستے پہ میں ہوں صرف یہی ہے، پتہ نہیں میرا خامن کہاں گیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل قوم موسیٰ پریشان ہے، کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی کی معیت میں ہو اور پریشانی ہو، ان چٹانوں میں جو پانی کی بنی ہے ان میں سے سوراخ کر دے، بیٹا باپ کو دیکھ لے، بیوی خامن کو دیکھ لے، یار یار کو دیکھ لے، ویر ویر کو دیکھ لے۔ دیکھ لو پسینہ نکل آیا پر تھوڑی سبحان اللہ انج نہیں نکلی جو میں چاہنا۔ ویسے میں آپ کو داد ضرور دیتا ہوں کہ اتنی گرمی کی شدت میں آپ یہاں تشریف لائے۔ اب یہاں پر قرآن یہ بات واضح کر رہا ہے اللہ اپنے نبیوں کو تحفظ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے آتا ہے نا پیچھے، وہ بھی لاکھوں میں تھا کہ موسیٰ کو پکڑنا ہے، جب وہ اپنا لشکر لے کے آتا ہے تو دریا کو خشک دیکھا، دیکھ کے نا پھر اکڑا، کہنے لگا اے ویکھو اے دریا میرے روک تو نسے، میں انہوں پتہ سی نا فرعون آ رہے ہیں، اے میں نو ویک کے نس گیا، قوم کے واہ 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 واہ، قوم واہ واہ بھی کرے تھے نعرے بھی مارے، تو انہوں پتہ ہے نا انج دے کرائے دے ہوندے نے ہر دورے، وہ نعرے لگا واہ واہ کیتی ہے، جی میں خان صاحب نو واہ واہ کرنا لے مرایا، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ویسے حیرانگی کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں ایک بے ایمان عورت، کافرہ عورت اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور ناموس پہ حملہ کرتی ہے۔ عرب ممالک بھی بولے ہیں، شکر انہوں کو غیرت آئی، لیکن ایک گل یاد رکھنا، جدو بھی مغرب کوئی بے ایمانی کردہ عرب نہیں بولتا، ہندوستان میں بے ایمانی ہوئی، بے غیرتی ہوئی، اب وہ بولے چلے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کئی وہ بھی بولیں کہ جڑے فرانس واسطے پاکستان اچ نہیں سن بولتے، حکومت سینہ نہیں سن بول دے، ہون حکومت گئی تو وہ بھی آکھ رہے مودی کو یہ کر دو، مودی کو وہ کر دو۔ میں کہا پتر او ویلا نہ بھول، جدو روزے دار 50,000 علماء نو اندر کیتا سی تے شیل مارے سن، ادو تینو تکلیف نہیں سی ہوئی کہ درد کیے، تے ہون جدو رانا ثناءاللہ تواڈی لال کیتی ہے تے ہون تینو پتہ لگا ہے پیڑ کی ہے۔ اب تمہیں تکلیف کا پتہ چلا ہے اور پتر یہ تے اجے دنیا ہے، اجے آخرت دا عذاب اس تو بھی سخت بھی، بھگتن واسطے تیار رہنا۔ اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے، جب بھی کہیں گستاخی ہو، کوئی ایسا ایشو چلے، سارے کہتے ہیں سعد رضوی نہیں بولدا، سعد رضوی نہیں بولدا۔ مبشر لقمان کا ٹویٹ تھا بڑا خوبصورت، اس نے کہا یہ سب کی نظریں سعد رضوی پہ ایسے لگی ہوئی ہیں کہ صرف غیرت مند وہی ہے، تم سارے بغیرت تے اس جنے دے پتر نے ایک بیان دیتا پورے ہندوستان وچ اگ لا کے یہ مرد دا پتر ہی بول سکتا، کتے دا پتر نہیں بول سکتا۔ ایک باری کو سبحان اللہ، شیر دا پتر شیر ہوندا تے کتے دا پتر کتے دا پتر ہوندا۔ سمجھ آگی میری بات کی؟ اب کہیے سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، اب ایک بات تو یہ ہے کہ فرعون جب دریا کو دیکھتا ہے کہتا ہے میرے روب تو نسے ہے، یہ میرے روب تو ڈرے ہے۔ رب نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا رب جل، فرمایا انہیں بڑکا مارنی ہے نا باہروں اندر نہیں مارنا، پتہ انہوں بھی ہے گل وچ ہو رہے، اساں انہوں وچ واڑنا، اسی انہوں وچ، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا گھوڑی لے، یہ گھوڑے پہ ہے تو گھوڑی لے، اس کے گھوڑے کے آگے لگا۔ اب جبریل گھوڑی آگے لگاتا ہے، فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو سونتا ہے، اس کی بو کے پیچھے چلتا ہے، فرعون کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، قابو میں نہیں آ رہا۔ رب چاندہ تے جبریل نو آدھا ایک ہاتھ نال چوک کے بگانا ہی نو بیچ تے بھی قوم نو بھی نہ، فرمایا گھوڑی لے
اس کے گھوڑے کے آگے لگا، ذلیل اور غرق تو ہم نے اس کو کرنا ہے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ جس بے ایمان کو لوگ گھوڑا قابو نہیں آندا، خدائی کی میں قابو کرے۔ سمجھ آگئی؟ اب وہ دریا کے اندر داخل ہوتا ہے، فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَهُمْ۔ اللہ فرماتا پس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکر سمیت، بس چھا گئی فرعونیوں پر سمندر کی تند موجیں، جیسا کہ چھا گئی ان پر۔ یعنی وہ سمندر کا خشک راستہ تھا، جب فرعون اور فرعونی داخل ہوئے تو پھر وہ پانی پھر چھا گیا۔ اچھا ہون آن غوتے اونا کہ موسیٰ میں مندہ، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب فرعون کو غوطے آ رہے ہیں، دریا ایک، اور توجہ کرو دریا ایک، قومیں دو، ایک قبطی قوم دوسری بنی اسرائیلی قوم۔ اب بنی اسرائیل کی قیادت موسیٰ کر رہے ہیں، قبطیوں کی قیادت فرعون کر رہا ہے۔ اسی دریا میں، اسی سمندر میں موسیٰ جاتے ہیں، قوم جاتی ہے، دریا خشک ہو جاتا ہے، راستہ دیتا ہے، فرعون داخل ہوتا ہے، پانی پھر چڑھ آتا ہے، پتہ چلا راستے نہیں بچاتے بلکہ راہ پر بچاتے ہیں۔ عملہ والے رنگ پار گئے، کوئی غافل ہوتے کھاتے، عملہ والے رنگ پار گئے، کوئی غافل ہوتے کھاتے، غلام فریدہ ڈبن نہ دے بلے، ہوندے کامل پیر جنا دے۔ اب راستہ تو ایک تھا، موسیٰ والے لنگ پار گئے، فرعونی غوطے کھا رہے ہیں، عملہ والے لنگ پار گئے، کوئی غافل غوطے کھاتے، غلام فریدہ ڈبن نہ دے بلے، ہوندے کامل پیر جنا دے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پار لے کے چلے گئے۔ پھر ذرا اگلی بات جو میں پہلے کر رہا تھا چھوڑ کے اس طرف آیا، موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے 70 بندوں کو ساتھ لے کر کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہوگا۔ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو؟ عرض کی پاک پروردگار میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تیرے سامنے حاضر ہو کر وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں جلدی اس لیے حاضر ہوا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ واپس جائیے، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ موسیٰ واپس جائیے، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، آپ وہاں پہنچیے، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، یہ سامری ایک جادوگر تھا، اس نے گمراہ کر دیا۔ کیسے کیا؟ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اب کتنا وقت لگا ہوگا؟
کچھ دنوں کے لیے تشریف لے گئے بھی طور پہ واپس بھی آنا تھا. تو جاتے ہی سامری نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس قبطیوں کے زیورات تھے جو بمنزلہ مال غنیمت کے تھے, لیکن اس قوم پر مال غنیمت حرام تھا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی یہ حرام مال ہمارے پاس ہے, ہم اس کو کسی ٹھکانے پہ لگائیں. سامری نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے, موسیٰ موجود نہیں ہے, اس نے کہا اس کو جلا دو. آگ جلائی, سب نے سونا اس میں ڈال دیا. سامری کے پاس جو تھا اس نے بھی ڈال دیا. اب وہ سارے سونے کو پگھلا کے نہ سامری نے ایک گائے کا بچڑا بنایا. گائے کا بچڑا بنا تو وہ بولنے لگ گیا جیسے بیل بولتا. تو اس نے سامری نے آگے سے کہا بنی اسرائیلیوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بھول گئے ہیں. اس نے کہا ھذا الہکم, یہ ہے تمہارا الہ, و الہ موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا معاذ اللہ. سامری نے کہا موسیٰ فنسی, موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بھول گئے ہیں. اس نے کہا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ واپس جائیے. یار چند دنوں کے لیے موسیٰ قوم سے دور ہوتے ہیں, وہ قوم جو اللہ کو معبود مانتی ہے موسیٰ کی جدائی کے ساتھ ہی وہ گوسالہ پرست ہو جاتی ہے. 6 لاکھ بندہ صرف 12,000 بچتا ہے, باقی سارے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. کمال تاجدار ختم نبوت تیرا ہے, کمال آمینہ کے لال تیرا ہے, کمال آمینہ کے در یتیم تیرا ہے. موسیٰ چند دنوں کے لیے جائیں, پیچھے سے قوم بدل جائے. سجنہ تنو 1400 سال بیت گئے, تیرے غلام آج بھی تیرے عظمت دے نعرے مار رہے. آج بھی تیرے غلام اس اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے, اسی رب کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے بخاری کے اندر حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ما اخاف ان تشرکوا بعدی, میری قوم میرے بعد شرک کر ہی نہیں. میری قوم, مجھے یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میری قوم مشرک. جو شرک کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ اپنا علاج کروائیں. حضور نے بشارت دے دی تھی میری قوم شرک کر ہی نہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آئے. ڈیٹیل بڑی لمبی ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کو روکا بھی نہیں, ان کے ساتھ جہاد بھی نہیں کیا. جب یہ پھر گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے یہ خوف تھا کہیں آپ آ کے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے گیا, اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر گیا اور تم نے ان میں تفرقہ ڈال دیا. میں آپ کے انتظار میں تھا. موسیٰ علیہ السلام جلالی بڑے تھے, پچھلے جو میں سنا تھا نا اسرائیل کو مار دیا, جلالی بڑے. جلالی ہونے کے فرمایا اونوں سامری نو بلاؤ نظر. سامری آ گیا. سامری سے کہا ہاں بھائی تو دس تو ایک ہی کیتا ہے, تو ایک ہی کیتا ہے. سامری کا جواب سنے, قال فما خطبک یا سامری, آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی تیری کی غرض ہے کرن دی. قال بصرت بما لم یبصروا به, سامری کہتا میں نے ایسی چیز دیکھی جو لوگوں نے نہ دیکھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے قدم کے نشان سے. اب توجہ کیجئے, یہ رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ بات آپ نے سنی ہے نا کہ فرعون کے آگے کس کی گھوڑی تھی. یہ سامری گھوڑی کو بھی دیکھ رہا ہے, گھوڑے کو بھی دیکھ رہا ہے, باقی کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی. وہ کہتا جو میں دیکھ رہا تھا لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. قال بصرت بما لم يبصروا بی, جو میں دیکھ رہا تھا لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہا تھا؟ کہتا ہے آگے بھی سواری ہے پیچھے بھی سواری ہے, لتاں اگلی دیاں بھی 4 نے پچھلی دیاں بھی 4 نے. میں حیران ہو کے ویکھیا بھی پچھلی جتھے پیر رکھے تو دھوڑ اڈے تے جتھے اگلی پیر رکھے تو سبزہ اگے. تے میں سمجھ گیا اگلی ہو رے پچھلی ہو رے. جادوگر سمجھ گیا اگلی ہو رہے تھے پچھلی اور وہ کہتا میں اٹھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے وہ پکڑ لی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے مٹھی بھر لی اس سواری کے قدم سے جو رسول کی سواری تھی. اب وہ کون تھا؟ وہ جبریل تھا.
وہ ہوتا ہے جو رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، یعنی جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس سواری پہ وہ سوار تھا، میں نے وہاں سے مٹھی بھر لی، میں نے مٹھی بھری، سونے کا بچڑا بنایا، وہ جو مٹی کی مٹھی تھی نا جبریل کی گھوڑی کے سموں کے ساتھ لگنے والی، میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالا، بس بچڑے کے منہ میں ڈالنے کی دیر تھی وہ بولنے لگ گیا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب یہاں رک کے ایک بات عرض کروں، جبریل جس سواری پہ سوار ہو اس کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی بے جان بچڑے کے منہ میں جائے، اس میں جان آ جائے۔ یہ جبریل جس کی سواری کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی مردوں کو زندگی بخشتی ہے، بے جان کو جان دیتی ہے، یہ جبریل تو وہ ہے جو معراج کی رات قدم چوم کے میرے مصطفیٰ کو جگانے آیا۔ اگر قدم چومنے والی کی سواری کے قدموں کی یہ شان ہے تو میں اپنے نبی کی سواری قصبہ کی بات نہیں کرتا، عزبہ کی بات نہیں کرتا، میں نبی علیہ السلام کی کسی اونٹنی یا یافور کی بات نہیں کرتا، دراز گوش کی بات نہیں کرتا، میں نبی کی اس سواری کی بات کرتا ہوں جو ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کی سواری بنا، اس صدیق کی بات کرتا، وہ صدیق اکبر جس کے کندھوں پر میرے نبی سوار تھے۔ اگر جبریل گھوڑی پہ سوار ہو، اس کے قدموں کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اتنی شان رکھتی ہے، تو جس پہ نبیوں کا سردار سوار ہو تو صدیق کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس پر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے، فرشتے چھڑکتے ہیں، جس جگہ پہ اس نے دفن ہونا، جب ہم پیدا ہوئے ہم پہ ہماری قبر کی مٹی چھڑک دی گئی تھی، یہ قانون قدرت ہے، فرشتے چھڑک دیتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ناف والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور ابو بکر اور عمر کی مٹی ایک ہی ہے، میری اور ابو بکر اور عمر کی مٹی ایک ہی ہے، یعنی سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر کا خمیر ایک ہی ہے، اب ان کا خمیر بھی اعلیٰ ہے تو ماننا ان دونوں کا ضمیر بھی اعلیٰ ہے، ان کا خمیر بھی اعلیٰ ہے، ان کا ضمیر بھی اعلیٰ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا، وہ تو جبریل کی سواری کے قدموں کی مٹی تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ شان عظمت ظاہر فرمائی۔ اب دوستان گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں پہنچی، میدان تی، تا یا ہا، تا کے نیچے زیر ہے، اس میدان میں قوم پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شام میں رہنے والی قوم عمالقہ جو ہے ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور اپنی زمین خالی کروائیے، کیونکہ پہلے بنی اسرائیلیوں کا علاقہ وہی تھا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان سے جنگ کرنی ہے، انہوں نے کہا اساں تے نہیں لڑنا، تو لڑتے تیرا رب لڑے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے تقریباً 27 میل کا ایریا تھا، میدان تھا، وہ سارا دن وہاں سے چلتے رہتے، وہ 27 میل ان سے عبور نہ ہوتے، کئی سال اس میدان میں رہے، کھانا پینا بند ہو گیا، نہ اناج ملتا ہے نہ غلہ ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ چھت بھی نہیں ہے، یا اللہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمان کا سایہ کر دیا، تمبو بنا دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور من و سلوہ نازل کیے، من اور ہے سلوہ اور ہے، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، منہ احسان کو بھی کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں منہ میٹھی چیز تھی، بڑی لذیذ تھی، ایک بندے دے حساب نال 4 کلو روزانہ فجر دے ٹائم تے نازل ہوندی سی، ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تھی، لنگر دی چھٹی چاہیے دیتے ہوئے تواڈی جمعے والے دن کرا دیتا کریے، کیونکہ سبحان اللہ تسی مجھ بھی نہیں آکھنی ہوگی، ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تو
اتنا میٹھا کھایا، اچھا شوگر نہیں ہوئی اس میٹھے میں کیونکہ وہ آسمان سے آتا تھا نا، شوگر نہیں ہوئی، لیکن اونج کھا کھا کے نا طبیعت انہوں دی اکتا گئی، انہوں نے کہا یا اللہ ان کو اور شے بھی بھیج۔ پھر بس سلوہ کہتے ہیں بھنے ہوئے بٹیرے، ہن تواڈے منہ وچ پانی ضرور آیا، بھنے ہوئے بٹیرے نازل ہوئے۔ پھر اب قوم وہ کھاتی ہے۔ اچھا ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی ذخیرہ نہ کرے، بس جو آئے کھا جاؤ، رکھنا نہیں۔ قوم چوری چھپے موسیٰ علیہ السلام تو جمعہ والا دن بچا کے راتی رکھ لے بھی سویرے کھاواں۔ وہ کھانا بھی سڑ گیا، گل گیا، گوشت بھی بدبو چھوڑ گیا۔ جب صبح اٹھے تو گوشت بدبودار اور کھانا بھی سڑا ہوا۔ میرے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں روئے زمین پر سب سے پہلے گوشت گلا اس وقت گلا جب موسیٰ کی قوم نے سٹارٹ کیا، کھانا اس وقت سڑا جب موسیٰ کی قوم نے اللہ پہ توکل نہ کیا اور اس کو رکھ دیا کہ صبح کھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی مخبر صادق فرماتے ہیں، اگر قوم یہ نہ کرتی تو قیامت تک نہ گوشت گلتا اور نہ کھانا سڑتا، نہ بدبودار ہوتا۔ یہ فریزران دی لوڑ ہی نہیں سی۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ قوم ایسا نہ کرے تو پھر ان پہ منو سلوہ نازل ہوا۔ اس میدان میں اب پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قوم کہتی ہے موسیٰ پانی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پانی قوم مانگ رہی ہے۔ قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے عجب ٹائم بابا پہ قوم نے جناب موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اچھا توحید چنگی طرح سکھائی سی نا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی بتایا ہوگا مالک خالق حقیقی کارساز بتایا ہوگا، تو پھر یہ بتانے کے باوجود قوم پھر موسیٰ سے مانگ رہی ہے۔ تو پھر موسیٰ نو چاہی دا سی بھی جویں اسرائیل نو موقع مارے ایسا ان جنان بھی ایک لانڈا کہ میں تو انہوں دسے اللہ کو منگو تسی پھر میرے کو منگ دے۔ پتہ چلا موسیٰ نے ایسی تبلیغ نہیں کی، موسیٰ نے تبلیغ ایسی کی ہے دیتا اللہ ہے، دلاتا پیاروں کے ذریعے، لہٰذا اس لیے قوم نے کہا موسیٰ پانی چاہیے، موسیٰ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے کیا فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ ڈنڈا مارا۔ اور رب نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ چاہیے تو یہ تھا رب ڈائریکٹ پانی عطا فرماتا، لیکن ڈائریکٹ پانی عطا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا ماریے۔ جناب موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈے کی ضرب لگائی، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئی۔ قوم کئی سال تک پیتی رہی، پیچھے پائپ لائن نہیں ہے، نہ موٹر ٹینک ہے، ایک کھلا میدان ہے، کئی سال قوم پانی پیتی رہی، لیکن موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا۔ اللہ نے ڈنڈا مروا کے بتایا اور تم نبی کے اختیارات پہ شک کرتے ہو، اللہ نے تو وہ طاقت اور پاور ڈنڈے کو عطا کر دی ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا۔ اچھا یہ ڈنڈے کا کمال ہے، موسیٰ کا ڈنڈا ہے، موسیٰ کے جسم سے تو پیدا نہیں ہوا، موسیٰ کی اولاد تو نہیں ہے، وہ اور جنس ہے، یہ اور جنس ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا یہ کمال رکھتا ہے پتھر پہ لگے تو کئی سالوں کے لیے بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں کے لیے پانی کا سامان مہیا کر دے۔ تو پھر حسین تو میرے نبی کا نواسہ تھا، حسین تو مصطفیٰ کا نواسہ تھا، بیٹی کا بیٹا تھا، اور نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کا ڈنڈا پتھر پہ لگے تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، اگر حسین کربلا کی سرزمین پہ ایک ٹھوکر مار دیتا کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے برآمد ہو گئے۔ اللہ اب
ایک مقام وہ بھی آیا حدیبیہ کا مقام، جب میرے نبی کے غلاموں نے پانی طلب کیا، آقا پانی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، رب نے فرمایا محبوب دیجئے ان کے پانی کا بندوبست کیجئے، یا اللہ کیڑے بٹے تے ڈنڈا مارا، فرمایا وہ کلیم تھا جو ڈنڈے مارتا تھا، آپ کلیم نہیں آپ حبیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب پیالہ منگوا کے اس میں ہاتھ رکھیے، پڑھنا بخاری، لوگوں کو بتاتا یہ بات بخاری میں، یہ بات بخاری میں، یہ بات بخاری میں، میں آدھا اے بھی بخاری ویچا کیوں نہیں پڑھتا؟ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ میرے آقا نے پیالہ منگوایا، اس میں ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، 12 انگلیوں میرے نبی کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیا۔ میرے بریلی کے امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی جاری، اب حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا نے پیالے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کم کن تم کتنے تھے، تم کتنے لوگ تھے جن کے لیے پانی آقا کی انگلیوں سے نکلا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں آتا الفن، ہم 1 لاکھ تھے، ہم 1500 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے میں آتا الفن لکفانا، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے نبی کی انگلیوں کا پانی کم نہ پڑتا، کننا 15 عشرہ کا، میں آتا ہم 1500 بندے تھے، ہم پیتے گئے محمد پلاتے گئے، ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدا پر۔ ہندوستان میں بے ایمان لانتی کبھی فرانس میں، کبھی ہالینڈ کے اندر، کبھی ناروے کے اندر میرے نبی کی گستاخیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، آپ میرے نبی کے ذکر میں اضافہ کر دو، ذکر مصطفیٰ کی کثرت کر دو، یہ بے ایمان اپنی موت آپ مر گئے۔ یہ مغرب سب سے بڑا دہشت گرد، یہ مغرب ہے، سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین کرنا، اور خاص کر وہ مذہب، وہ دین جو تمام ادیان پہ غالب ہے، وہ جو دین حق ہے، ہر دین پہ جو غالب ہے، اور جس کو اللہ نے بطور دین پسند کیا، ہر بندہ باواز بلند کہے گا، میرے نبی کی نعت باواز بلند پڑے گا کہ ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر۔ میں یہ دعا دے رہا ہوں، دعائیہ جملے ہیں، آقا اپنے غلاموں پہ بھی نظر کیجئے، ساقیا جان قربان تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا، اب کنارے لگانا تیرا
ہے اب کنارے لگانا فیض جاری تیرا قیامت رہے نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے فیض رحمت لٹانا تیرا کام ہے فیض رحمت لٹانا یہ کلیم اللہ کی شان ہے وہ پتھر پہ ڈنڈا مارے 12 چشمے نکلے حبیب اللہ کی شان انگلیوں سے چشمے جاری ہو شیخ محقق سے کسی نے پوچھا کہ پانی کون سا فضیلت والا ہے آب زمزم یا آب کوثر جنت والا یا زمزم والا شیخ محقق نے جواب دیا زمزم کا اپنا مقام کوثر کا اپنا مقام دونوں شان و عظمت والے ہیں لیکن یاد رکھنا سب سے بلند مقام والا وہ پانی ہے جو محمد کی انگلیوں سے نکلا تھا جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا سب نور اسے دے نوروں کہ اس طرح کہیں سب نور اسے دے نوروں اسنا نور حضوروں اسنو تاج عرشدہ ملیا اسنو تاج عرشدہ ملیا تے موسیٰ نو کوہتوروں اچھا ایک شعر ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب سلطان میں جمعہ پڑھاتے تھے میں وہاں ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے 9 سال انہوں نے وہاں آپ بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ 9 سال انہوں نے وہاں جمعہ پڑھایا وہ کہتے ہیں ایک شعر والد صاحب کی سر میں سنا دیجئے میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ویکھن نو تے او ساڈے ورگا اس کے بھی ہاتھ دو ہمارے بھی دو آنکھیں بھی دو ہماری بھی دو ان کے پیر دو ہمارے بھی دو کان دو ہمارے بھی دو ویکھن نو تے او ساڈے ورگا پر اساں کدوں اس مردے پتھر لالا دے بھا نہیں وکتے پھل کڑیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے اور کتے نہیں کھلے آزم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ آزم و عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے اسی ذوق کو مد نظر رکھ کے یہیں سے اگلے جمعے